جب تک کہ وہ مجھے اپنی مال، جان، اولاد، والدین اور اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے پیار نہ کر لے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنا نفس اپنی جان سے بھی؟ ہاں، فرمایا خود ذبح ہو جانا، مجھ سے محبت جو ہے نا وہ نہ کہیں بھی چھوڑ بیٹھنا، تو تباہ و برباد۔ یہ کیا یہاں 4 دن گردن کٹ جائے گی، اگلا جہان برباد نہ ہو جائے جہاں زندگی ساری کی ساری آپ کی پڑی۔ اس لیے عزیزو، نبی علیہ السلام کے بارے میں بس کچھ نہ کریں۔ یہ سیدھی بات آپ نے نبی علیہ السلام کے ایک ہی چیز کے سب سے پہلی ادب اور احترام ہے، اور درود شریف پڑھیں، سرکار کے روضے پر جا کر کسی کو گہری نگاہ سے نہ دیکھیں، دشمنی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، نفرت کا اظہار نہ کریں۔ وہاں سب اپنے اپنے رنگ میں آئے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام ہیں ہی گناہگاروں کے نبی علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کے پاس گناہگار جائیں گے اور شفاعت کبریٰ بھی پائیں گے، سب کچھ پائیں گے۔ آپ کوئی زیادہ دیندار کوئی بھی وہاں پر نہ میں، نہ کوئی بڑے سے بڑا عالم، نہ کوئی صحابی، سب بارگاہ رسالت میں ایک جیسے ہیں۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کی جان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کروں تجھ پر میں ایک جان فدا، بس ایک جان نہیں 2 جہاں فدا۔ شاعر نے کتنا کہا، کروں تجھ پر میں اپنی جان فدا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک جان نہیں 2 جہاں، دونوں جہاں بھی آپ پر میں وار دوں، نہیں 2 جہاں سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں، کروڑوں جہاں بھی ہوتے یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان کر دیتے۔ اس لیے والدین، بچے، بیوی، اپنی جان، سیاسی لیڈر، ملک سب برباد ہوتے ہو جائیں پر احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ بس یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کسی کی تائید نہ کریں۔ میں نے ان دنوں میں بے شمار لوگوں کو، قریبی دوستوں کو چھوڑ دیا، چاہے وہ نبی علیہ السلام کی حرمت پہ ذرا بھی اس سے طویل کی۔ میں نے کہا یہی تو ایک چیز ہے، آپ رسول اللہ کے پاس لے کر کیا قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے؟ آپ کی اوقات کیا ہے انعمال کی؟ غارت جائیں گے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے، فاتبعونی، ان کو تیرے پیچھے چلے، تیرے پیچھے چلے، اللہ ان کو پیار بھی کرے گا، یغفر لکم وذنوبکم، ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کی معمولی سی اہانت، اور یہ نبی علیہ السلام کی اہانت آپ کی زندگی میں بھی ہوئی۔ ایک خارجی نبی علیہ السلام مال بانٹ رہے تھے، خارجی اٹھ کھڑا ہوا کہتا محمد عدل کر۔ رسول اللہ نے فرمایا ویلک و بہک، تیری ماں مرے، میں محمد نے عدل نہیں کرنا تو کس نے عدل کرنا ہے؟ بدتمیز لوگ اس زمانے میں بھی تھے، اور سرکار نے فرمایا اس کا گروہ ایک نکلے گا، سیاسی ہوگا اور دینی بھی ہوگا، اور وہ نمازیں بھی پڑھے گا، حب رسول کے دعوے بھی کرے گا، اسلامو فوبیا پہ باتیں کر کر کے نہیں تھکے گا، اور ملکوں جا کر رسول اللہ کا نام کو فرمایا وہ دین سے نکل جائیں گے، اور اس طرح نکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کے چلا جاتا ہے، اور نمازیں پڑھیں گے، محراب پڑھ جائیں گے، لیکن فرمایا حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، اتنا وہ قرآن پڑھ کر آئیں گے۔ اور وہ بعد میں خارجی نکلے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام، سیاسی فرقہ تھا وہ اس زمانے کا، وہ جو ہر ایک کو کافر کہتا پھرتا تھا اور اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت علی کو قتل کرنا پڑ گیا ان سب کو، اور حضرت علی نے چین لیا قتل کر کے ان کو۔ یہ ایک بات آپ کے ذہن میں صاف ہو۔ اگلی بات، دوسری بات بڑی اہم جو آپ سب کو پیغام دینا ہے اور پوری دنیا کو پیغام، دوسری اکرام مسلم، احترام رسول، اکرام مسلم۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اے ایمان والو، کوئی ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو، کوئی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے گیتیں نہ کرو، کوئی ایک دوسرے کو تنہائیوں میں اس کے اوپر الزام تراشیاں نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ کسی کے اوپر، عورت کے اوپر تم ایسا بہتان نہ لگا دو، 80 کوڑوں کی سزا شریعت نے اس کی مقرر کر دی کہ تم یہ معمولی سی بات کرتے ہو، تم ایک دوسرے کا کتنا اسلام نے کہا مر جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنازہ پڑھو۔ محمد نے چھینک بھی لی ہے نا تو اس نے کہا الحمدللہ، دوسرے بھائی کو حکم ہے فوری طور پر کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اس کو چھینک والے کو حکم دے دیا کہ تم جواب میں کہو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت پر رکھے اور تیرے سارے کاموں کو سنوار دے۔ ہاں جی، چھینک لینے پہ بھی ایک مومن مسلمان کا اتنا ادب احترام ہے۔ ایک دوسرے کو گھٹیا ناموں سے پکارنا، ان کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کی بے عزتیاں کرنا، سیاسی طور پر، دینی طور پر تکفیریں کرنا، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، یہ ہے دینی تکفیر۔ اور سیاست کے میدان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھتی، 2 شیطان دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ایک سیاسی شیطان لیڈر اور ایک دینی شیطان لیڈر، جو لڑا دے آپس میں مسلمانوں کو، اور مسلمان آپس میں لڑ۔ اختلاف کی کیا بات ہے؟ اختلاف تو ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں اختلاف ہوئے، اختلاف کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کو آپ گالیاں دینی شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف بک بک شروع کر دیں۔ احترام کریں،
نہ دوسرا ایک کو چڑھائے نہ دوسرا دوسرے کے جذبات کو، ایک دوسرے کے لیڈروں کو گالیاں نہ دیں. میں آپ کو صاف بتاؤں، اللہ نے صاف کہا کہ مومنوں کافروں کے بتوں کو بھی گالیاں نہ دو، کہیں رنج میں آ کر وہ تمہارے خدا کو جھوٹی گالیاں دینے نہ شروع کر دیں. یہ اگر آپ اس طرح کے نہج پر لے آتے، دوسرے بندے کو گرم کرتے ہیں، پوسٹیں کرتے ہیں، فیس بک کے چلاتے ہیں، سیاسی باتیں، وہ گرم ہو جاتا ہے اپنے لیڈر کے بارے میں، وہ پھر آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں. یہ کون بھڑکاتا ہے؟ یہ شیطان آگ بھڑکاتا ہے. انما المؤمنون کہ آپ مومن ایک بھائی تھے، اور مومن ایک بنیادیں مرصوص ہیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. اب یہ حالت ہوگی کہ آپ ایک دوسرے کو کمزور کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے پہ مقدمے ہو رہے، کیا کچھ یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، صرف کیا اپنی سیٹ بچانے کے لیے سارے، چاہے کوئی جماعت کسی قسم کی ہو. میرا عالم دین ہونے کی حیثیت سے کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. میرا ہونا چاہیے ایک غیر جانبدار، کہ جو غلطی کرے اس کو فوری طور پر ڈانٹ پلائی جائے شرعی طور پر، کہ تم کون ہو تو یار یہ بات کرنے والے. اس لیے ایک دوسرے کا ادب کریں، احترام کریں. فرمایا مریض کی عادت کرنے کے لیے جو بندہ گیا اور جتنی دیر تک مریض کے پاس بیٹھا رہا، وہ سمجھو اللہ کے نے فرمایا وہ مغفرت اور رحمت کے دریا کے اندر غوطے لگتے رہے. اس کو اللہ غوطے دیتا رہتا ہے، نور کی بارش ہو جاتی ہے اس آدمی کے اوپر جو کسی کی معمولی سی عادت کرنے کے لیے جاتا ہے. تو جو کسی کا اچھا چاہے اس کے بارے میں یہ جتنا ذخیرہ اندوزی، چوری، بے ایمانی، دوگی اچھا نہیں نہ چاہ رہا. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں نا، آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، پڑھے جائیں، تہجدیں کری ہیں نہ میری بات سنیں، پھر کہاں سے اسلامی خلافت آنی ہے؟ کون سا اسلامی خلافت کے لیے تو پہلی بات ہے کہ مسلمان کا اچھا چاہے. اگر آپ اچھا ہی نہیں چاہ رہے اور پھر آپ کس طرح، اور یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ آپ کو بھڑکاتے ہیں، کچھ بھی نہیں. نہ آپ کو 10 روپے کا فائدہ ہونا ان سے، نہ مولویوں سے، نہ سیاسی لیڈروں سے. ان سے آپ کو کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہونا. کوئی بھی لیگ ہے یا تحت انصافی، کوئی بھی ایک 5 ایمان بچا لیں اگر آپ بچا سکتے ہیں. اپنے مومن بھائیوں کے لیے کوئی برا نہ سوچیں. ان کی عادتیں دیں. یہ فطرانہ بھی اسی لیے رکھا ہوا کہ دوسرے مسلمان تو کھا رہا ہے. کتنا اسلام نے خیال کیا ہے. بڑی عید پر گوشت کر کے کہا بانٹ دے. اور فرمایا جو آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمین، اتنی بات ہی کہہ دیتا ہے. فرمایا جتنے وہ کروڑوں مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے سب کی سب نیکیاں اس کے نامہ مال میں آ جاتی ہیں. اتنے کروڑ نیکیاں روزانہ ایک تسبیح صبح اٹھ کے پڑھا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین، اور اللہ سے دعا کریں سارے دن میں کہ یا اللہ اے دن وہ چڑھانا میرے لیے کہ میں اس دن میں کسی مسلمان کے لیے مصیبت نہ بن جاؤں. بات ختم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، مجمع عام، صحابہ بیٹھے. حضور پاک نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہوگا. ایک صحابی تشریف لے آئے، وہ آ گئے. جس وقت آئے وہ بیٹھے، نماز پڑھی، چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا آج ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے ابھی داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہے. پھر وہی صحابی. پھر تیسرے دن آپ نے یہی فرمایا، وہی صحابی. نوجوان لڑکا ایک پاس بیٹھا تھا. وہ صحابی جب گھر کی طرف نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے نکلا اور جا کے اس کو بہانے کے طور پر کہنے لگا چاچا جی مجھے والدہ نے گھر سے نکال دیا، کیا 2 دن رہ لوں؟ اس وقت یہ معاشرہ تو نہیں نہ ہوتا تھا کہ تو کون ہے بھائی. مدینے میں رہنے والے سب بھائی بھائی تھے ایک دوسرے کے. مدینے کی ریاست یہ تھی، دشمن نہیں بناتے تھے ایک دوسرے کے مدینے کی ریاست کے اندر. تو اس نے کہا چل بیٹا 4 دن گزار لے. وہ دیکھتا رہا کہ بیٹھک کے اندر اس نے بٹھا لیا اپنی رات، 2 دن رات دیکھتا رہا کہ کوئی اس نے کوئی تہجد نہیں پڑھی، سادہ نمازیں پڑھتا تھا، قرآن مجید پڑھنا. اس نے آخر 3 دن کے بعد کہا چاچا جی میں اس کام کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں کون سا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو جنتی کہا ہے. وہ رو پڑا. کوئی آپ تہجد خاص نہیں پڑھتے، نام صرف 5 نمازیں جو فرض کام کر رہے ہیں. اس نے کہا یار میں کچھ بھی نہیں کرتا، ہاں ایک کام کرتا ہوں، جس وقت میں رات کو سوتا ہوں نا اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں یا اللہ کسی مسلمان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا، میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا.
اور اے اللہ میرے اس دل کو شیشے کی طرح صاف کر دے کہ میرے دل کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کا کسی قسم کا بغض اور کینہ نہ ہو، میرے دل کو صاف شفاف کر کے جنت میں لے جا۔ یہ ہے نمازیں روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، آپ کی تسمیہ منہ پر مارے گا، دل میں کینے رکھ کر بغض رکھ کر مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے جفیاں، یہ جفیاں عید کے دن بغض کی جفیاں ہیں، کینے کی جفیاں ہیں، منافقت کی جفیاں ہیں۔ جس کو آپ کو نہیں بھی دل کرتا اس کو جفی ڈال کر آپ کہتے ہیں عید مبارک جی، رسمن جس نے کہا نا مسلمان کو عید مبارک، اس کی بھی قبول نہیں ہونی۔ ہر ایک کو کہ دل کے تہ گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ میرے اس مسلمان کا بھی قبول فرما لے، میرا بھی قبول فرما لے۔ یہ دو پیغام میں نے آپ کو دیے اس عید کے موقع پر، یہ خالصتاً پیغام صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت سوچ سوچ کے میں نے ان راتوں کے اندر اللہ سے میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ عالم اسلام کو پیغام جانا ہے، کوئی ایسی بات سمجھا کہ میں تو اس مخمصے کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں سارا۔ اللہ نے دو باتیں مجھے سمجھائیں کہ اس وقت تیرے لیے دو باتیں امت کو بتانی، ایک احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی مظاہرہ ایسا نہ کرے کہ آگ لگا دیں، سڑکیں بند کر دیں، برا حال، یہ بھی نبی کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے، جھوٹ فراڈ ہے، تحریکیں بنا کے نکل جائیں جی یہ کریں، نہ 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 نہ، احترام رسول دل کے اندر ہے، بالکل اس آدمی سے تعلق نہ رکھے جو احترام رسول نہیں کرتا، ایک، اور دوسرا اکرام مسلم، ہر دائیں بائیں پڑوسیوں رشتہ داروں آپس میں جہاں کہیں بھی آپ کا میل ملاپ، نہیں بھی میل ملاپ، سڑک پہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اس کی گاڑی خراب ہے، میں کہتا ہوں اللہم اصلح کل فاسمر، اللہ اس کی مدد فرما، اس کا کام خراب ہو گیا۔ ایمبولینس جاتی ہے، اللہم اشف کل مریض، کہیں راستے میں قبرستان دیکھتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، دعائیں ساری سڑک پہ مسلمانوں کے لیے مانگتے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اللہ کے اتنا یہ مسلمانوں کا خیال کرتا ہے۔ تو عزیزو یہ دو باتیں انشاءاللہ یہ آپ کے دل میں بیٹھیں گی اور آئیں اب آپ وہ نہیں رہ جائیں گے جو پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو اور ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے نفسوں کے گھیرے میں آ گئے، یا اللہ تو نے اگر ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم مسلمان امت کے درمیان میں محبت اور پیار ڈال دے۔ اے اللہ ہم مسلمان امت کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمان کو ایک دوسرے کا غم گسار بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمان کا ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اللہ ایک دوسرے پر رحم والا بنا دے، شفقت والا بنا دے، پیار والا بنا دے، ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپنے والا بنا دے، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی ناموس اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ باعث رحمت بنا دے۔ اللہ تیرے نبی رحمت للعالمین تھے، ہمیں امت رحمت للعالمین بنا دے۔ یا اللہ ہمیں امت رحمت للعالمین بنا دے، ہم لوگوں کے لیے وسط امت جو تیرے نبی نے کہی وہ امت ہم کو بنا دے۔ یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرما، وہ گناہ جن کو ہم نیکیاں بنائے بیٹھے ہیں ان کو بھی معاف فرما، آنکھ کی خیانتوں کو معاف فرما، دل کے وسوسوں کو معاف فرما، اندر کی چوریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی اللہ، اب ہم جہنم میں جانے والے ہیں، لیکن تیری رحمت کا واسطہ ہمیں رحمت سے جنت الفردوس میں لے جا۔ یا اللہ ہم آج کے دن تجھ سے جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کرتے ہم کو عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتیں ہماری ایسی نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں، برکیف اس شان برے کو، یہ ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو، یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، یہ 2 نمبر سجدوں کو، یا اللہ یہ جھوٹی آنکھوں کے رونے کو، یا اللہ برکیف کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں کہ تیری شان تجھ کو ہم دے سکیں،
تیری بادشاہی بڑی بلند ہے، اے شہنشاہ تیرا تخت بڑا بلند ہے، تیرا دربار بڑا بلند ہے، اے اللہ ہم بڑے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہیں، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہم کیڑے مکوڑوں کو کہ تیری کیسے حمد و ثنا کریں۔ اللہ بس ہماری اس عاجزی کو قبول فرما، ہماری لرزتے دلوں کو قبول فرما، لڑکھڑاتی زبانوں کو قبول فرما، روتی آنکھوں کو قبول فرما، جسم پہ کپ کپیوں کو قبول و منظور فرما، خاموش دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ خاموش روتی آنکھوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم نے جو قرآن پڑھے ان کو بخش لے، قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ دادوں نانوں کو، ہماری دادیوں نانیوں کو، ہمارے پھپھیوں چاچوں کو، یا اللہ جو مامے ماسیاں دنیا سے گزر گئے سب کو مغفرت فرما، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کل امت مسلمہ کی مغفرت لے کر آئے، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ جہاں کہیں مصیبت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اللہ پاکستان کے اور بالخصوص اور ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، نہیں اچھے تو یا اللہ ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پر نیک صالح حکمران ہم پر لے کر آ، یا اللہ جہاں امت کے صالح حکمران مانگتے ہیں وہاں ہمیں صالح عوام بھی عطا فرما، یا اللہ یہ عوام جو جھوٹ چوری اور مکاری کے اندر زندگیاں گزارتی اور اچھے حکمران مانگتی، یا اللہ ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بدبخت یا ذل جلال والکرام یا مالک الملک، یا اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہم نفس کے گھیروں میں آ گئے ہمیں معمول اور محفوظ فرما، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ میرے اندر اپنی نیک باتوں کا الہام عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے معمول اور محفوظ فرما، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہم کو بھی معاف فرما، یا اللہ شب قدریں تلاش کرتے تھے، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ چلا کون سی شب قدر ہے، برکیف میرے اللہ ہمیں شب قدر کا ثواب عطا فرما دے، یا اللہ ہم نے جو روزوں کے اندر جھوٹ بولے، غیبتیں کی، بد نگاہیاں کی، بے ایمانیاں کی، جھوٹ بولے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ اسی طرح کے روزے رکھ سکے، اس سے بڑھ کر نہیں رکھ سکے، قبول و منظور فرما، نمازوں کے اندر ہمارے دل کہیں اور رہے ہیں اور ہم مسجدوں میں جسمانی طور پر بیٹھے روحانی طور پر غائب تھے، اللہ ایسی نمازوں کو قبول فرما لے، پاکستان کے حالات صحیح فرما دے، پاکستان کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، تیرے نبی کے نام پر یہ لیا تھا، ہمیں نہ دیکھ نبی کو دیکھ، یا اللہ اپنے نبی کے نام کے صدقے میں یہاں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اندر تڑپ پیدا کر دے کہ ہم تیرے نبی کے دین کے لیے کام کر سکیں، اپنے گھروں کو پہلے صحیح کریں، اپنے نفسوں کو صحیح کریں، یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے بڑی دعائیں آپ سے مانگ لی، اب کچھ یاد نہیں رہا، جو یاد ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا کیا چاہیے، بس آپ اپنی جناب سے اپنے علم کے مطابق ہم کو عطا فرما دیں، اور ہماری جتنے بھی ہر وہ چیز عطا فرما دیں جو خیر والی تھی اور آپ نے اپنے نبی کو دی تھی وہ ہم کو بھی عطا فرما دیں، اور ہر اس شر سے بچا لیں جس شر سے آپ نے اپنے نبی کو بچایا تھا ہمیں بھی اس سے مامون اور محفوظ فرما لیں، پل صراط سے یا اللہ آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ صغریٰ نصیب فرما، سرکار کی ہاتھ سے جام کوثر لینے کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت حسن خاتمہ عطا فرما، مرتے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، ہمارے آخری وقت میں اپنا اور اپنے حبیب کا نام ہمارے دل میں عطا فرما، اور ہمیں ہر وقت اپنے نبی کے ذکر میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غیبتیں چگلیاں کرنے کی بجائے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ دو، یا الہی رنگ لائیں محشر میں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی شرم و حیا کی نظروں کا ساتھ ہو، رسول اللہ کی نظروں کا ساتھ نصیب فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔